دوستوں، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا، جیسے آپ کے جذبات، آپ کی ضرورتیں، آپ کی موجودگی ہی نظر انداز کی جا رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کے لیے سب سے اہم ہیں، جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ درد، یہ تنہائی اندر تک توڑ دیتی ہے۔ آج کے رشتے، چاہے دوستی ہو یا محبت، سب کچھ بس سطحی سا لگتا ہے، کوئی آپ کو واقعہ جانتا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ میں اتنی طاقت ہو جائے کہ لوگ نہ صرف آپ کو سنیں بلکہ آپ کی باتوں میں کھو جائیں، اور یہ سب ہو بغیر کسی دھوکے، بغیر کسی چلاکی کے، صرف خالص اور گہرا تعلق بنا کر، یہ ویڈیو آپ کے اسی درد کا حل ہے۔ اگر آپ کو بھی اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی بات سنتا ہی نہیں، کہ آپ کے احساسات اور خواہشات کو بار بار نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو یقین جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ میں یہاں کوئی فوری جادوئی حل یا ذہنی چالیں لے کر نہیں آیا، میں آپ کو حقیقت اور سچائی پر مبنی ایسے عملی طریقے بتانے جا رہا ہوں جو ہر تعلق میں سب سے اہم چیز پیدا کرتے ہیں: بھروسہ اور گہرا اصلی تعلق۔ کیونکہ زندگی میں، چاہے ہم رشتوں میں ہوں یا دفاتر میں، دوستوں میں ہوں یا محبت میں، اصل فرق تب پڑتا ہے جب لوگ صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتے بلکہ ہماری باتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ آپ اپنی گفتگو کو کیسے اتنا مؤثر بنا سکتے ہیں کہ لوگ نہ صرف سنیں بلکہ دل سے جواب بھی دیں۔ یہ سفر ہے نظر انداز ہونے سے بااثر بننے تک، لیکن ایک مثبت، طاقتور اور خالص انداز میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی محسوس کی جائے، آپ کی بات کو اہمیت دی جائے، آپ کو ویلیو دی جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہو سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیکشن نمبر 1، جب آپ کی آواز دب جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دل کی گہرائی سے، لیکن سامنے والا جیسے سن ہی نہ رہا ہو، جیسے آپ کی بات، آپ کا درد، آپ کی موجودگی بس ہوا میں تحلیل ہو جائے؟ یہ صرف آپ کے دل کا وہم نہیں، یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے، اور لاکھوں لوگ روز یہی اذیت سہتے ہیں۔ یہ احساس صرف نظر اندازی کا نہیں ہے بلکہ تنہائی، مایوسی اور یہاں تک اپنی اہمیت پر شک کرنے کا بن جاتا ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بات اہم نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات پہنچ نہیں پاتی، یا تو تعلق کی بنیاد کمزور ہوتی ہے یا گفتگو کی راہیں دھتلا چکی ہوتی ہیں۔ کبھی ہم خود اپنی بات ٹھیک سے نہیں کہہ پاتے، کبھی ہمارا انداز دوسروں کے انداز سے میل نہیں کھاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹکراؤ سے بچنے کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ خاموشی اندر ہی اندر سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ کئی بار مسئلہ سامنے والے کا بھی ہوتا ہے، وہ خود کسی دباؤ، تھکن یا مایوسی میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ ہماری بات سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور وہ پھر ہمیں جان بوجھ کر نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اعتماد اور باہمی احترام کی کمی۔ جب رشتے میں بھروسہ نہ ہو یا وہ کبھی قائم ہی نہ ہوا ہو تو لوگ آپ کی باتوں کو دل سے نہیں لیتے، چاہے وہ کتنی بھی سچی اور اہم کیوں نہ ہو۔ یہ سمجھنا الزام دینے کے لیے نہیں بلکہ حالات کو پہچاننے اور بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ سنے جانا، سمجھے جانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جب یہ نہ ملے تو رشتہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ سیکشن 2، حل، کیسے آپ سنے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ دوستوں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ سب بدلا جا سکتا ہے۔ آپ واقعہ اپنے اندر وہ کشش اور اثر پیدا کر سکتے ہیں جو دوسروں کو آپ کی بات سننے، سمجھنے اور اس کی قدر کرنے پر مجبور کر دے، اور اس کے لیے نہ آپ کو زور سے بولنے کی ضرورت ہے، نہ سخت بننے کی۔ یہ سفر بہتر تعلقات، گہری سمجھ اور سچی کمیونیکیشن کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے اعتماد یعنی بھروسہ، وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی تعلق دیر پا نہیں ہوتا۔ ہم سب انہی لوگوں کی بات زیادہ سنتے ہیں جنہیں ہم حقیقی، سچے اور خیرخواہ سمجھتے ہیں۔ سوچیں، آپ خود کن لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں؟ یقیناً ان کی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ مخلص رہے ہوں، جو وعدے نبھاتے ہوں، اور جن سے آپ کو یہ احساس ملا ہو کہ وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ بھروسہ کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلے اپنے الفاظ اور عمل میں مطابقت لائیں، جو کہیں وہ کریں، وعدے نبھائیں، دوسروں کو یہ احساس دیں کہ وہ آپ پر انحصار کر سکتے ہیں۔ یہی تسلسل لوگوں کے دل میں وہ محفوظ جگہ بناتا ہے جہاں اعتماد جنم لیتا ہے۔ پھر دوسروں کے جذبات کو سمجھنا سیکھیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے احساسات کو اہمیت دی جائے۔ جب آپ کسی کے دکھ یا نقطہ نظر کو دل سے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے سننا، سمجھنا اور عزت دینا، یہ سب اعتماد کی کھاد ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیغام پہنچانے کے طریقے کی، کیونکہ سچ بولنا کافی نہیں ہوتا، اسے مؤثر انداز میں پیش کرنا ضروری ہے۔ انسان فیصلے 3 چیزوں پر کرتا ہے: دماغ، دل اور ساتھ چلنے کا جذبہ۔ سب سے پہلے دماغ یعنی لاجک۔ اگر آپ اپنی بات منطقی انداز میں رکھیں، واضح دلائل دیں اور اس میں دوسرے کے فائدے کو شامل کریں تو سننے والا زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔
پھر آتا ہے دل، جذبات، احساسات اور اقدار کی زبان میں بات کریں۔ جب آپ کسی کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بات ان کی زندگی یا پیاروں سے کیسے جڑی ہے تو وہ نہ صرف سننے لگتے ہیں بلکہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز ہے ساتھ چلنے کی پیشکش۔ اگر آپ کسی بات کو اپنی ضد کے بجائے ایک مشترکہ مسئلہ بنا کر رکھیں تو سامنے والا خود کو صرف سامع نہیں بلکہ ساتھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے جملے جیسے ہم مل کر کیسے حل نکالیں یا آپ کی کیا رائے ہے نہ صرف گفتگو کو نرم بناتے ہیں بلکہ رشتہ بھی مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے منطق، جذبہ اور شراکت مل کر ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں نہ صرف بات سنی جاتی ہے بلکہ دل میں جگہ بھی بنائی جاتی ہے، اور یہی اصل اثر ہے بغیر زور دیے دل جیتنے کی طاقت کا۔ سیکشن 3، چیلڈینی کے اصول، تعلقات میں اثر ڈالنے کا نفسیاتی اور اخلاقی طریقہ۔ شاید آپ نے ڈاکٹر رابرٹ چیلڈینی کا نام سنا ہو۔ وہ ایک مشہور سوشل سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے انسانی رویے کے کچھ ایسے اصول دریافت کیے ہیں جو دنیا بھر میں مؤثر انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو ایمانداری اور اخلاقی انداز میں اپنایا جائے تو یہ نہ صرف آپ کو دوسروں سے بہتر جوڑ سکتے ہیں بلکہ آپ کی بات کو بھی واقعہ سنایا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول ہے ریسیپروسٹی، یعنی باہمی رد عمل۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم بھی کچھ واپس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے تعلقات میں اگر بغیر کسی مطالبے کے پہلا قدم بڑھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سننے کا وقت دیتے ہیں یا صرف ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ بنتی ہے۔ یہ کوئی لین دین نہیں بلکہ اعتماد اور خیر سگالی پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرا اصول ہے لائکنگ، یعنی پسندیدگی۔ ہم ان کی بات زیادہ سنتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اور پسندیدگی کا راز ہے سادہ سی بات، خلوص۔ جب آپ مسکراتے ہیں، سچی تعریف کرتے ہیں یا کوئی مشترکہ دلچسپی تلاش کرتے ہیں تو رشتہ خود بخود نرم اور قریب ہو جاتا ہے۔ جس لمحے دوسرا شخص آپ سے جڑنے لگے وہ آپ کی بات بھی زیادہ دھیان سے سنتا ہے۔ تیسرا اصول ہے سوشل پروف، یعنی سماجی تائید۔ جب لوگ خود یقین میں نہ ہو تو وہ دوسروں کی مثالیں دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ رشتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی بات یا تجویز دوسروں کے لیے کیسے مفید رہی بغیر دباؤ ڈالے۔ محض مثال کے طور پر، جیسے اگر آپ کوئی نیا خاندانی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ کسی اور عزیز نے ایسا کیا۔ یہ اصول جادو نہیں بلکہ انسانی فطرت کی سمجھ ہے، اور جب ہم اسے سمجھ کر اخلاقی انداز میں استعمال کرتے ہیں تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ہماری آواز خود بخود اہم بننے لگتی ہے۔ سیکشن 4، سننے کی طاقت، جب آپ دل سے توجہ سے سنتے ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اثر ڈالنے کا مطلب زیادہ بولنا، دلائل دینا یا دوسروں کو قائل کرنا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سب سے مؤثر طریقہ جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے دل سے سننا، یعنی ایکٹیو لسننگ۔ جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اسے واقعہ سنا، سمجھا اور اہمیت دی تو وہ بھی خود بخود آپ کی بات سننے لگتا ہے۔ رشتہ تب جڑتا ہے جب ایک دل دوسرے دل کی آواز سنے۔ ایکٹیو لسننگ کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اپنی مکمل توجہ دینا ہے۔ موبائل کو ایک طرف رکھیں، نظریں سامنے والے کی طرف، باڈی لینگویج سے ظاہر کریں کہ آپ کا دھیان صرف اسی کی طرف ہے۔ یہ نان وربل اشارے بتاتے ہیں کہ آپ واقعہ وہاں موجود ہیں۔ سننے کا مقصد صرف جواب دینا نہیں بلکہ سمجھنا ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دوسروں کی بات صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ اپنا جواب تیار کر سکیں، لیکن اگر آپ اپنی توجہ مکمل طور پر اس کی سوچ، احساسات اور ضرورت پر مرکوز کریں تو نہ صرف رشتہ گہرا ہوتا ہے بلکہ اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ جو کچھ سنا اسے اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ جیسے اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ کو اس وقت مایوسی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل دوسروں کو وہ اعتماد دیتا ہے کہ آپ کی بات سنی گئی ہے اور سمجھی بھی گئی ہے۔ پھر کھلے سوالات پوچھیں، ہاں یا نہ کے بجائے کچھ ایسے جیسے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں یا آپ کے زاویے سے یہ کیسے لگتا ہے۔ یہ سوالات دوسرے شخص کو کھل کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور آخر میں صرف باتوں پر نہیں بلکہ اشاروں پر بھی توجہ دیں۔ لہجہ، چہرے کے تاثرات، جسم کی حرکات، یہ سب بہت کچھ کہہ جاتے ہیں جو الفاظ نہیں کہتے۔ جب آپ کسی کی زندگی، دین یا جذبات میں دلچسپی لیتے ہیں اور پھر وہ باتیں یاد بھی رکھتے ہیں تو یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، میں تمہیں سن رہا ہوں اور تم میرے لیے اہم ہو۔ یہی اصل طاقت ہے خاموشی میں چھپی ہوئی تاثیر کی۔ سیکشن 5، الفاظ جو فاصلے نہیں پل بناتے ہیں۔ ہم جو الفاظ چنتے ہیں وہ ہماری بات کا اثر طے کرتے ہیں۔ کئی بار مسئلہ ہماری نیت میں نہیں
بلکہ ہمارے انداز بیان میں ہوتا ہے۔ اور جب آپ مثبت، نرم اور مشترکہ زبان اپناتے ہیں تو وہی گفتگو جو لڑائی بن سکتی تھی ایک ٹیم ورک میں بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے اجتماعی انداز اپنائیں۔ میں یا تم کی جگہ ہم اور ہمارا جیسے الفاظ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ تم گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتے تو یہ سننے والے کو دفاعی بنا دیتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم کیسے مل کر گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں تو یہ بات الزام سے ہٹ کر تعاون کی دعوت بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بدلاؤ تعلق کی فضا بدل دیتا ہے۔ پھر آتا ہے مثبت انداز میں بات کرنا۔ منفی باتوں پر زور دینے سے دل چھوٹ جاتا ہے، جبکہ مثبت تصویر سامنے رکھنے سے امید جاگتی ہے۔ مثلا اگر ہم پیسے نہ بچا سکے تو چھٹیاں کبھی نہیں جا سکیں گے۔ اگر ہم ہر مہینے تھوڑا سا بچائیں تو کیسا خوبصورت سفر پلان کر سکتے ہیں۔ ایسے جملے نہ صرف موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ سامنے والے کو ساتھ چلنے کا جذبہ بھی دیتے ہیں۔ احکامات کے بجائے سوالات استعمال کریں۔ یہ ابھی کرو جیسے جملے مزاحمت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یا کیا ہم یہ طریقہ آزما سکتے ہیں؟ جیسے سوالات نہ صرف عزت کا اظہار ہیں بلکہ دوسروں کو فیصلہ سازی میں شامل کرتے ہیں۔ اور آخر میں آواز کا لہجہ بھی الفاظ سے کم اہم نہیں۔ اگر آپ کے الفاظ نرم ہوں لیکن آواز سخت ہو تو یہ پیغام بکھر جاتا ہے۔ گرم جوش، حوصلہ افزا اور احترام سے بھرپور لہجہ آپ کی بات کو سننے کے قابل بناتا ہے، چاہے موضوع مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں زبان وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے کھول سکتی ہے، بس اگر ہم اسے سلیقے سے استعمال کریں۔ سیکشن 6، اصل خودی، خود آگاہی اور خلوص کی اصل طاقت۔ اگر آپ واقعہ لوگوں پر مثبت اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے مضبوط بنیاد ہے خود آگاہی اور اصلی خلوص۔ یہ وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کی بات میں وزن ڈالتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ لوگ اصلیت کو محسوس کر لیتے ہیں اور جھوٹ یا بناوٹ وہ فوراً پہچان لی جاتی ہے اور پھر اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود آگاہی کا مطلب ہے اپنے اندر جھانکنا۔ آپ کے اصل جذبات کیا ہیں؟ آپ کسی کو قائل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نیت واقعہ مثبت ہے؟ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اصل سوچ اور اقدار کے مطابق ہے؟ جب آپ خود کو سمجھتے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو زیادہ واضح، بااعتماد اور نرم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی کمزوریوں، جذباتی رد عمل اور غلطیوں کو بھی پہچاننے لگتے ہیں اور یہی شعور آپ کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اب آتے ہیں خلوص پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ دکھائیں جو واقعہ اندر سے ہیں، بنا کسی بناوٹ یا دکھاوے کے۔ یہ ہر بات کا مطلب ہر چیز کھول دینا نہیں بلکہ سچائی سے جینا ہے۔ جب آپ جو محسوس کرتے ہیں وہی بولتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں سچ بولنے والے، صاف دل رکھنے والے کم ہیں اور انہی کی بات سب سنتے ہیں۔ خلوص کا ایک پہلو ہے کمزوری دکھانا، یعنی کبھی کبھار اپنے تجربات، اپنی ناکامیاں یا سوالات شیئر کریں۔ یہ دوسروں کو دکھاتا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور یہ تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ جب آپ اثر ڈالنے کی کوشش میں اپنے اندر کی سچائی سے جڑ جاتے ہیں تو لوگ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ دل سے مانتے ہیں۔ یہ کوئی چال نہیں بلکہ ایک ایسا انداز زندگی ہے جو آپ کو اندر سے بھی مضبوط بناتا ہے اور رشتوں میں بھی روشنی بھرتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے بہت طاقتور اور عملی طریقے سیکھے ہیں، چاہے وہ اعتماد کی بنیاد بنانا ہو، دل سے سننا ہو، یا پھر ایسی بات چیت کرنا جو دل، دماغ اور ساتھ کے جذبے کو چھو جائے۔ ہم نے سیکھا سچے الفاظ، خلوص نیت انسان کو واقعہ سننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ سب صرف کسی کو قائل کرنے کی چالیں نہیں، یہ اصل میں رشتوں کو مضبوط بنانے کا فن ہے۔ یاد رکھیں، مقصد کسی کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ رابطہ قائم کرنا ہے۔ ایک ایسا رابطہ جس میں آپ کی بات سنی جائے، سمجھی جائے اور اہم سمجھی جائے۔ یہ تبدیلی فوراً نہیں آتی، اس کے لیے وقت، صبر اور مسلسل کوشش درکار ہے، لیکن یہ ممکن ہے، مکمل طور پر ممکن۔ تو آپ آج سے ہی آغاز کریں، ان میں سے ایک یا دو طریقے چن لیں جو آپ کو دل کو چھو گئے ہیں اور انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں شامل کرنا شروع کریں۔ یاد رکھیں، تبدیلی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اور وہی چھوٹے قدم بعد میں بڑے اثرات لاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ان میں سے کون سا طریقہ سب سے مؤثر لگا؟ کیا آپ کے پاس پہلے کوئی ایسا انداز ہے جس نے آپ کی زندگی میں فرق ڈالا ہو؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی مزید مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اب نظر انداز ہونا آپ کے لیے ماضی کی بات ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے اور بالکل قابل حصول بھی۔ جب آپ اعتماد، ہمدردی، سننے کی مہارت اور سچائی کو اپناتے ہیں تو آپ صرف لوگوں کو متاثر نہیں کرتے، آپ ان کے دلوں سے جڑنے لگتے ہیں، اور یہی وہ اصل فرق ہے جو ہر رشتے کو خوبصورت بناتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
آپ نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دل سے جینے کا ہنر سیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔